لہذا اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. وہ تو اتنا کریم اور رحیم ہے کہ اس نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں میسج دے دیا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا بندہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو. اچھا یہ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. بزرگوں ایک عورت ہے، پہلے تفصیلاً کچھ ایک بات میں کرنا چاہ رہا ہوں. بیچاری کی شادی ہو گئی، سالوں گزر گئے، اولاد ہی نہیں ہو رہی. منتیں مرادیں، فلاں دربار پہ جا، فلاں مولانا صاحب سے تعویذ لے، فلاں سے دم کروا، اولاد ہی نہیں ہو رہی. بڑے بڑے عملیات کیے، آخر اللہ نے بڑی منتوں مرادوں کے بعد اسے اللہ نے بیٹا دیا. بتاؤ کتنا پیارا ہوگا وہ بیٹا، کتنی قدر کرے گی وہ اس بیٹے کی، ہے نا جی. اب وہ بیٹے کو پال پوس رہی ہے، بیٹا جوان ہوا. میرے بچوں ذرا توجہ میری طرف رہے. بیٹا جوان ہو رہا ہے، بیٹا جیسی جوان ہوا اب ظاہر ماں کے اندر ارمان ہے میں اس کی شادی کروں گی، اس کے بچے ہوں گے، انہیں کھلاؤں گی، میرا گھر پھر آباد ہو جائے گا. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ وہ ماں جس نے حسرت سے، بڑی منتوں سے، مرادوں سے بیٹا حاصل کیا اور بیٹا اب جوان ہو گیا، ایک دن بیٹا کہیں گم ہو گیا. بتاؤ اس ماں کی کیا احساسات ہوں گے؟ کوئی ہے پیمانہ جس کے ذریعے آپ ناپ سکیں کہ اس ماں کے اس وقت کیا احساسات، کیا جذبات ہوں گے، کیا گزر رہی ہوگی اس ماں کے دل پہ؟ بیٹا گم ہو گیا، اس نے جتنا تھا ٹیپ لگایا، وسائل استعمال کیے، اس تھانے جا، اس تھانے جا، اس سیاسی، اس سیاسی، یہ سورسز استعمال کر، ہر قسم کے اس نے سورسز استعمال کیے. بیٹا نہیں ملنا تھا، نہیں ملا. حتیٰ کہ اتنا عرصہ گزر گیا کہ اب وہ مایوس ہو گئی. وہ یہ سمجھنے لگی اگر زندہ ہوتا تو گھر واپس آ جاتا. نہیں جا رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میرا بیٹا اس دنیا میں. مجھے بتاؤ مہینہ، 2 مہینے، سال، 2 سال، آخر اس ماں کو صبر آ جائے گا نا. سال 2 سال گزرے، اس ماں کو صبر آ گیا. اب ماں اپنی دنیا کے معمولات میں گم ہو گئی. 4 سال 5 سال گزرے. ایک دن اچانک دروازہ کھٹکا. ہو گئی کوئی محلے والی ہوگی یا کوئی جاننے والا. اس نے جا کے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے دیکھتی کیا ہے، وہ ایک گم شدہ بیٹا کھڑا ہوا. ارے کوئی ہے جو مجھے بتا سکے اس وقت ماں کی کیا کیفیت ہوگی، اس وقت ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، کتنی خوشی ہوگی اس ماں کو جس سے اس کا کئی سالوں کا گم شدہ بیٹا، جس سے وہ مایوس ہو چکی تھی. معصوم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی گناہگار بندہ اللہ کی بارگاہ میں سر سجدہ خالق میں رکھ کے استغفر اللہ پڑھتا ہے، اللہ اس ماں سے بھی زیادہ اس بندے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے. بتاؤ کتنا کریم اور رحیم رب ہے. اب بھی مجھے ترجمہ کرنا چاہیے اتقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈرو. میں یہ کبھی ترجمہ نہیں کرتا، کل انشاءاللہ اسے کمپلیٹ کروں گا. میرے دوستو جب وہ اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم ہے، ایک استغفر اللہ سے وہ راضی ہو جاتا ہے نا. البتہ یہ ذہن میں رہے حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد جب تک بندے معاف نہیں کریں گے وہ کریم رب بھی معاف. یہ اشتباہ نہ ہو کہ کہیں جی مولوی تو بڑا سستا نسخہ دس گیا جی. نہ، سستا ہے صرف اس کی نافرمانی کی حد تک. لیکن اگر کسی بندے کا حق کھایا ہوا ہے، کسی کی غیبت کی ہوئی ہے، کسی کا دل دکھایا ہوا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کا مال مارا ہے، جب تک وہ بندہ راضی نہیں ہوگا وہ کریم رب بھی معاف نہیں کرے گا. اچھا جب وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا مہربان ہے، میں کوشش کرتا ہوں ایک بات بڑے پردے میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں. جب وہ اتنا مہربان ہے، ایک سجدے سے وہ راضی ہو جاتا ہے. بڑے پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں، اگر کچھ لوگوں کے بارے میں کئی 100 سالوں سے، اور 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں 1000 نہیں لاکھوں بلکہ کروڑوں بلکہ اربوں انسان اگر بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں مالک تو ان سے راضی ہو جا،
مالک تو ان سے راضی ہو جا، تو اللہ کو راضی ہو جانا چاہیے نا. تو پھر ہم شیعوں کو بھی عقل کرنی چاہیے، ہمیں بھی انہوں نے مغروں لے جانا چاہیے. جب اتنے لوگ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں مالک تو ان سے راضی ہو جا، پھر ہم ہی کیوں نہیں راضی ہو رہے؟ وہ تو ایک سجدے پہ بھی مان جاتا ہے، وہ تو ایک سجدے سے بھی راضی ہو جاتا ہے، جن کے لیے اربوں انسان پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ دعا مانگ رہے ہو مالک تو ان سے راضی ہو جا. اللہ راضی ہوا یا نہیں ہوا؟ توجہ چاہتا ہوں آخری بندے تک آج کے مجلس کا میسج. میں نے کہا اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، راضی ہو جاتا ہے. اب چاہے اربوں چاہے کھربوں انسان بھی دعا کریں، اس نے اپنے نبی کے ذریعے بتا دیا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضى لرضاها. اللہ بھی انہی سے راضی ہوتا ہے جس پہ فاطمہ راضی ہوتی ہے. یہی پہنچانا چاہتا ہے. اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی رضایت، اپنی رحمت اور اپنی مغفرت کے کچھ وسیلے قرار دیے. یہ حدیث تو شیعہ سنی سب علماء نے لکھی ہے. اللہ اس سے ناراض ہے جس پر زہرا ناراض ہے. اللہ اس سے راضی ہے جس سے زہرا راضی ہے. اگر زہرا کسی پر راضی نہیں ہے، اینیمل کوئی بھی ہو، کسی باشا، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی تھرڈ پرسن، کوئی بھی ہو، بلکہ یہ تو وہ معظمہ بی بی ہیں. خدا شاہد ہے جب اس بی بی کے فضائل بندہ پڑھتا ہے تو لیلۃ القدر کے ساتھ تشبیہ دی گئی اس بی بی معظمہ بی بی. اچھا ایک لقب تو بڑا معروف، کل انشاءاللہ تفصیل سے اس بی بی کے حالات پر ہی گفتگو ہوگی. آج یہ میری تمہید سمجھ لیجیے آپ آج کی مجلس. لقب کیا ہے بی بی کا؟ صدیقہ ہے نا لقب بی بی کا، اور جہاں بہت سارے لقب ہیں انہی میں ایک لقب صدیقہ ہے نا. صادق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سچا. اسی صادق کا مبالغہ کا صیغہ ہے صدیق، صدیقۃ الکبریٰ. صدیق یعنی بہت زیادہ سچا، مبالغہ کیا جاتا ہے. اور ہم جب روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو روایات میں صدیق کا معنی یہ لکھا گیا ہے لم یکذب قط. صدیق یا صدیقہ اسے کہا جاتا ہے جس نے زندگی کے کسی موڑ پر کبھی بھی جھوٹ نہ بولا. تو ہم اپنی شہزادی کو، بنت رسول کو، رسول کے لخت جگر کو کیا مانتے ہیں؟ صدیقۃ الکبریٰ ہے نا میرے دوست. اب میرے نوجوانوں سے کوئی کبھی پوچھ لے کہ جناب آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول کی بیٹی ہماری شہزادی، ان کا لقب تھا صدیقۃ الکبریٰ. صدیقہ کا معنی یہ بنتا ہے لم یکذب قط، جس نے زندگی کے کسی موڑ پر کسی لمحے میں بھی کبھی جھوٹ نہ بولا. اور وہ یہ واقعہ جو عام طور پہ ممبروں سے علماء بھی پڑھتے ہیں، ذاکرین بھی پڑھتے ہیں، قصیدے بھی اس میں بنے ہوئے ہیں، نثر میں بھی یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ عید کی رات حسنین کریمین اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آ کے یہی تو کہا تھا نا بچوں نے، اماں جان اگر کسی نے دربار پہ مجھ سے واقعہ سنا ہو تو وہ یہ نہ سمجھے کہ مولوی کو اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے. آتا ہے، لیکن یہ بچے تو نہیں تھے نا اس وقت. بہت ساری ایسی باتیں جو پڑھی ہوئی ہوتی ہیں انہیں دہرانا پڑتا ہے صرف آپ کی نئی نسل کے لیے. یہ ابھی بچہ میں نے دیکھا، اس نے کافی کھولی ہوئی تھی، قلم اس کے ہاتھ میں تھا. کیا کر رہے تھے بیٹا؟ لکھ رہا تھا. کیا؟ جو میں بولنا چاہ رہا تھا. اس کی کوشش تھی کہ میں وہ آیت لکھوں جو مولوی صاحب پڑھتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے نہیں لکھی کیونکہ وہ تو اتنی معروف آیت ہے کہ تقریباً مجالس میں وہ پڑھی جاتی ہے. تو یہ بہت اچھا لگا مجھے. یہ اس بچے نے سبق کہاں سے لیا؟
اسی معظمہ بی بی جن کے ہم شہادت کی مجالس یہاں منا رہے ہیں، اسی معظمہ بی بی نے ہماری نوجوان نسل کو، ہماری ماؤں بہنوں کو یہ سبق دیا۔ یہ کیسے دیا؟ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، بڑا مشہور و معروف، اور عام طور پہ فضائل کے باب میں بیان کیا جاتا ہے اور اس پہ خوب نعرے بھی لگ ہی جاتے ہیں۔ کیا؟ ایک مولا امام حسن علیہ السلام کا بچپن ہے۔ ہوتا کیا تھا، اپنے نانا کی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے، نانا کی گود میں۔ جب نانا کی محفل سے گھر تشریف لاتے تھے تو والدہ گرامی سامنے بچے کو بٹھا کے پوچھا کرتی تھی، بیٹا حسن آج میرے بابا کے دربار میں کیا کچھ ہوا، ذرا مجھے رودات سنائیے۔ اور یہ سنا ہوا ہے آپ لوگوں نے، اور یہ بھی صحیح بخاری والے نے بجا طور پر اس کی شرح میں لکھا ہے، وَكَانَ الْحَسَنُ علیہ السلام يُطَالِعُ اللَّوْحَ الْمَحْفُوظ۔ مولا امام حسن علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ وہ بچپن میں ہی لوح محفوظ کا مطالعہ فرمایا کرتے تھے۔ تو شہزادے جیسے ہی آتے تھے ماں سامنے بٹھا دیتی تھی۔ اگر ماں بہنوں تک میری آواز جا رہی ہے، یہ جملہ میں صرف ان کے لیے کہہ رہا ہوں، اور ایسی ایک حدیث مبارک کل کی مجلس میں اپنی ماں بہنوں کے لیے ایک ہدیہ تبرک میں لے کر آؤں گا کہ وہ ان کے لیے ہی ہوگا، مرد بھی سن لیں گے لیکن ہے میری ماں بہنوں کے لیے، وہ کل بھی اور آج بھی۔ اچھا، بی بی بچے کو سامنے بٹھا لیتی ہے، کہتی ہے بیٹا بتاؤ آج نانا نے کیا ارشاد فرمایا، کیا کچھ وہاں گزری دربار میں؟ مولا حسن علیہ السلام سیم ٹو سیم اس کا ترجمہ کریں گے، جیسے نانا نے فرمایا ہوتا، جو کچھ نانا کے دربار میں ہوا ہوتا مولا حسن بیان فرما دیتے۔ اور پھر جب بعد میں مولا علی ابن ابی طالب آتے تھے گھر میں، جناب سیدہ مسکرا کے فرماتی تھی، یا علی بتا دوں آج میرے بابا کے دربار میں کیا ہوا، میرے بابا نے کیا ارشاد فرمایا؟ بی بی وہ بتا دیتی تھی۔ اب میں اکثر مقامات پہ عرض کیا کرتا ہوں، بہت سارے مقامات میں اگر آپ علم امامت کو درمیان میں لائیں گے تو وہیں رک جائیں گے، آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ علم امامت کو ایک طرف رکھیے، مسکرا کے جب جناب سیدہ بتاتی تھی آج میرے بابا کے دربار میں یہ کچھ ہوا، میرے بابا نے یہ ارشاد فرمایا، مولا علی تعجب سے، حیرت سے پوچھتے تھے، زہرا تو گھر میں ہوتی ہے، تجھے کیسے پتا چلا کہ آج آپ کے بابا کے دربار میں کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا بیانات ارشاد فرمائے؟ تو بیوی مسکرا کر کہتی تھی، یہ جو آپ کا بیٹا ہے نا حسن، یہ نانا کی گود میں بیٹھا ہوتا ہے، جیسے ٹیپ کے اوپر، ٹیپ ریکارڈر کے اوپر کوئی چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے نا، ایسے ہی یہ ریکارڈ کر کے آگے مجھے سنا دیتا ہے۔ لیکن مولا نے کہا، زہرا میں ایک دن دیکھنا چاہتا ہوں میرا بیٹا اپنے نانا کی ترجمانی کیسے کرتا ہے۔ یہ ہوا۔ اگلے دن مولا علی پہلے آئے، پردے کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہو گئے۔ مولا حسن حسب عادت آئے، میرے بچوں یاد رکھنا، حدیث کے ساتھ بھی ہر شب جمعہ پڑھتے ہو نا، وہاں کیا ہے؟ مولا حسن آئے، مولا حسین آئے تو سب سے پہلے کیا کیا؟ السلام علیکم یا امہ، اے والدہ گرامی آپ پر ہمارا سلام ہو۔ بچوں یہ عادت آج سے بنا لو، گھر میں جاؤ، ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، باپ ہے، کوئی بھی گھر میں بیٹھا ہے، بچوں آج سے وعدہ کرو اس مقدس مجلس سے اللہ نے کہ آئندہ سے سلام کرنے کی عادت اپناؤ گے نا؟ اسی عادت مطابق مولا حسن کی سیرت ہے، ہم جن کو امام مانتے ہیں ان کی سیرت پہ ہی تو چلنا ہے نا۔ ہم نے آپ کے والدہ گرامی کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد والدہ گرامی نے حسب عادت کہا، بیٹا سناؤ آج میرے بابا کے دربار میں کیا ہوا۔ مولا حسن نے بیان کرنا شروع کیا۔ دوران گفتگو اللہ جل لسانہ، روایت کے لفظ ہیں، زبان تھوڑی سی اڑنے لگی، شاید کہ میں ایسے کہوں نا، لکنت آنے لگی۔ آل محمد کا بچہ اور معصوم بچہ ہے، سمجھ گیا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، عرض کرتے اماں جان آج میری زبان میں لکنت ہے، مجھے معلوم یہ ہوتا ہے میرا بزرگ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس جیسے ہی یہ جملہ کہا، مولا علی پردے کے پیچھے سے باہر آئے، بیٹے کو سینے سے لگایا اور یہ آیت مبارک پڑھی، اللہ اعلم حیث یجعل الرسالۃ، اللہ بہتر جانتا ہے اپنی رسالت کو کہاں رکھے۔
ایک صلوات بھی پڑھ دیجیے. واہ واہ بھی ہو گئے, نعرے بھی لگتے, ہونے بھی چاہیے. اچھا کبھی آپ لوگوں نے یہ کوئی آپ سے پوچھی یار یہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں بھی محفلیں ہوتی ہیں, مجالس ہوتی ہیں, مجالس تو خیر نہیں کہتے, واعظ تو ہوتے ہیں نا ان کے ہاں بھی. ان کے ہاں جناب ایک ہی لے میں خطیب پڑھی جا رہا ہے اور باقی سامنے بیٹھے ہوئے سنی جا رہے, ہوتا ہے نا ایسے. ویسے ادب بھی تو یہی نہیں بنتا کہ پڑھنے والا پڑھے, سننے والے آرام سے سنیں. کیوں یہ آگے واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ نعرہ حیدری, یہ کیوں؟ آخر آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے نا کہ یہ کیوں کرتے ہو آپ؟ بھائی ہمارے ہاں بھی مجالس ہوتی ہیں, ہمارے ہاں بھی محافل ہوتی ہیں, ہمارے ہاں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. بہت زیادہ ہو تو وہ خطیب کہتے ہیں سب کہو سبحان اللہ, تو اس وقت ہم سبحان اللہ کہہ دیتے. تو آپ خطیب ادھر بات ختم کرتا ہے اٹھ کے, یہاں تو پھر بھی غنیمت ہے آپ شاید میرا حیا کر رہے ہیں یا ویسے سردی کا موسم ہے, ورنہ تو آپ دیکھتے اٹھ کے دادے رباعیاں پڑھی جا رہی ہیں. کیوں؟ خاموشی سے نہیں سن سکتے. جب کوئی یہ بات کہے نا میرے نوجوانوں میرے بچوں سینہ تان کے کہہ دینا یہ اس طرح بولنے کا ہمیں ہمارے مولا علی نے کہا ہے. اور پوچھے گا کہاں کہاں ہے, انہیں کہنا ہمارے مولا علی کے کلام کا ایک مجموعہ جسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے. ایک سیکشن ہے خطوط کا, ایک سیکشن ہے خطبات کا, ایک سیکشن ہے کلمات کے ساتھ چھوٹے چھوٹے جملے, نصیحت آمیز جملے. ان چھوٹے چھوٹے جملوں والے سیکشن میں ہمارے مولا علی نے ہمیں فرمایا تکلموا تعرفوا, بولو تاکہ پہچانے جاؤ. خطیب بولتا ہے, خطیب بولتا ہے اس کے مبلغ علمی کا پتہ چلتا ہے, مجمع بولتا ہے ان کے جذبہ ایمانی کا پتہ چلتا ہے. جی بولا کرو. میرا یہ کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آئندہ کل کی آپ میری مجلس میں بالکل دوسروں کی طرح چپ کر کے بیٹھے تھے. بولے جتنا بولتے ہیں ہمیں سہارا ملتا ہے, ہمیں حوصلہ ملتا ہے. تو اب آپ نے یہ واقعہ سن لیا, نعرہ بھی لگا دیا, واہ واہ بھی کر دی, لیکن تھوڑا سوچنا تو چاہیے نا ہمیں. اہل بیت کے خاندان کے ایک ایک فرد کی ایک ایک حرکت, ایک ایک سکون میں درس ہے ہمارے لیے. خدا شاہد ہے جو بی بی نے ہمیں اپنی سیرت اپنے بچوں کے حوالے سے بتائی ہے, اگر ہماری مائیں بھی اسی پہ عمل کرنا شروع کر دیں ہماری مجالس کا پیٹرن بہت اچھا ہو جائے گا. ہماری مجالس بڑوں کے لیے تو مفید ہیں ہی, یہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بھی مفید ہو جائیں گے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا مجلس ہو رہی ہوتی ہے, اب تو خیر سردی ہے, رات کا ماحول ہے, دن کو اگر مجلس ہو رہی ہو بڑے بڑے بزرگ اور نوجوان اندر بیٹھے ہوتے ہیں, اس عمر کے چھوٹے چھوٹے بچے باہر کھیل رہے ہوتے ہیں. کیوں کھیل رہے ہوتے ہیں؟ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. بس مجلس کا اعلان ہم نے سن لیا, ہم بھی نکل پڑے, ہماری دیکھا دیکھی بچے بھی نکل پڑے. ہم نے کبھی نظر نہیں رکھی ہے ہمارا بچہ مجلس میں جا بھی رہا ہے یا نہیں, بیٹھ بھی رہا ہے یا نہیں. لیکن اگر ہماری مائیں بہنیں سیرت جناب سیدہ کے اس چھوٹے سے پہلو کو اپنا لیں, ہمارے بچے انہی مجالس سے گریجویٹ ہو جائیں. کیا جیسی مجلس کا اعلان ہو, ظاہر ماؤں بہنوں کے کانوں میں گیا, ٹائم بھی معین, اتنے بجے فلاں خطیب صاحب فلاں مولوی صاحب پڑھیں گے. ماں بہنوں کو چاہیے اپنے بیٹے کو بولے بیٹا صاف ستھرے کپڑے پہنو, بیٹا جاؤ وضو کرو. کیوں ماما جان؟ بیٹا آج مجلس حسین میں جانا ہے, مجلس حسین بھی تو عبادت ہی ہے نا. اور بیٹا یاد رکھو آپ اور آپ کے بھائی میں کمپٹیشن ہے, آپ میں سے دو بھائیوں میں سے جو بھی زیادہ حدیثیں یاد کر کے آئے گا, جو بھی کام کا واقعہ یاد کر کے آئے گا, اسے یہ انعام دیا جائے گا. اسکول میں بچہ اچھا رزلٹ دے, بیٹا آپ کو فلاں چیز لے دیں گے, آپ کو لیپ ٹاپ لے دیں گے, آپ کو فلاں موبائل لے دیں گے. ادھر لالچ دیتے ہو مجلس حسین کے لیے بھی تو دو.
اس لیے کہ یہاں پھر آپ کا بچہ، میں لالا موسیٰ پہ مجلس پڑھ رہا تھا تو دور کونے میں دو نوجوان بچے ایسے اس بچے کی طرح اس حدیث سے دیکھ کے مجھے یاد آ گیا، وہ کونے میں بیٹھے ہوئے، ان کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم ہے، کبھی وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی مجھے سننا شروع کر دیتے ہیں۔ میں اس واقعے کی اس افادی پہلو کی طرف میں بھی پہلے متوجہ نہیں ہوا تھا، ان دو بچوں نے مجھے متوجہ کیا۔ میں ان بچوں کو دیکھتا رہا کہ یہ کیا انداز ہے مجلس سننے کا۔ ہمارے ہاں تو ایک روایتی انداز، جی بس عبادت تو ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، فضائل پہ داد دو، مسائل پہ جی بھر کے پرسا دو۔ تو وہ بچے کبھی لکھنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کاغذ قلم رکھ کے سننا شروع کر دیتے ہیں۔ میری نظر تھی مجلس کے بعد، میں انہیں ڈھونڈ رہا تھا، لیکن مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑی، وہ خود میرے پاس ہے۔ مولانا آپ نے جو فلاں حدیث پڑھی ہے مہربانی کر کے ذرا ہمیں پھر لکھوا دیں، ہم پوری نہیں لکھ سکتے۔ میں نے کہا بیٹا یہ کیا، کیوں خطیب بننا ہے؟ کہا نہیں مولانا خطیب نہیں بننا، ہر مجلس میں ہماری ماں ہمارے ذمہ یہ کام لگاتی ہے، بیٹا مجلس سے جتنی زیادہ حدیثیں دو بھائیوں میں سے جو لکھ کے لائے گا اسے یہ انعام دیا جائے گا۔ بچوں ماں کی طرف سے صرف شاباشی بہت بڑا انعام۔ اگر یہ ہماری مائیں اس اصول سیرت جناب سیدہ کو اپنا لیں، ہمارے بچوں کی زندگیاں سنور جائیں گی۔ اور سب سے بڑی بات، تلخ بات، کم از کم ہمارے بچے کے ذہن میں کوئی فاسد عقیدہ راسخ بھی نہیں ہو پائے، اس لیے کہ آپ باپ ہیں، آپ ماں ہیں، آپ بڑی بہن ہیں، آپ بڑے بھائی ہیں۔ آپ جب روزانہ بچے سے وہ جب بھی مجلس ہے اس بچے سے وہ مجلس سنے گی، وہاں تصحیح بھی کر دے گی، بیٹا یہ بات ایسے نہیں ہے، ایسے بچے سے غفلت نہیں ہوگی، تربیت ہوگی۔ تو میرے دوستو جناب سیدہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ صدیقہ ہے۔ صدیقہ کا مطلب کیا ہے؟ لم یکذب قط، جس نے زندگی کے ایک کسی لمحے میں بھی، پلک جھپکنے کی دیر تک بھی جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا۔ تو اب باہر آپ نکلے، ماحول ایسا ہے آج کل، تو آپ سے کوئی پوچھے کہ جناب آپ جو کہتے ہیں رسول کی بیٹی ہماری مرشد زادی بی بی، ان کا لقب ہے صدیقہ، اور صدیقہ اسے کہا جاتا ہے جس نے کبھی بھی جھوٹ نہ بولا۔ اور وہ آپ کو بتا دے کہ آپ کی مجالس میں یہ واقعہ پڑھا جاتا ہے کہ عید کی رات ہے، بچے آئے ماں کے پاس، اماں جان کل عید کا دن ہے، مدینے کے ہر بچے کے پاس نئے کپڑے ہوں گے، اماں جان ہمارے کپڑے۔ اب جو صورت واقعہ ہے، جو حقیقت ہے، سچ یہی ہے، بی بی نے انہیں کہا بچوں کو بیٹا سو جاؤ، تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، یہی کہا، سنتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہی ہے بی بی نے درزی کو کپڑے دیے نہیں تھے، نہ کوئی خریدے گئے، نہ کوئی درزی کو دیے گئے، نعوذ باللہ۔ اب میں مجبور ہوں کہ تفہیم میں مطلب کے لیے اس بات کو یوں ہی بیان کروں، جب ایسا کچھ نہیں تھا تو پھر بی بی جو بچوں کو کہہ رہی ہیں، چاہے تسلی دینے کے لیے ہی صحیح، بی بی جو فرما رہی ہیں بیٹا سو جاؤ، تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، تو وہ آپ سے کہے بچوں کو بہلانے کی خاطر ہی صحیح، تسلی کی خاطر ہی صحیح، ہم تو بڑے بڑے راستے نکال لیتے ہیں نا جھوٹ کو جائز کرنے کی، تو یہاں بھی ہم کوئی ایسی تسلی اپنے آپ کو دیں گے جی بچوں کو بہلانے کے لیے، تسلی کی خاطر، جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ اچھا اکثر طور پر یہ مسٹیک ہم سے ہوتی ہے، والدین سے، خدا شاہد ہے چھوٹے چھوٹے بچے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا جھوٹ کیا ہے، ہم سکھاتے ہیں، یہ آپ کا بچہ آپ کے پاس بیٹھے، دروازہ کھٹکا، باہر جانا نہیں چاہتے، آپ نے بیٹے سے کہا بیٹا جاؤ دروازے پہ دیکھو کون ہے، وہ آپ کے بتاتے ہیں فلاں انکل آئے، بیٹا جاؤ انہیں کہہ دو ابو گھر پہ نہیں، یہ بچہ معصومیت سے جا کے کہتے ابو کہہ رہے ہیں ہمیں گھر پہ۔ کس نے سکھایا اس بچے کو جھوٹ؟ ہم نے ہی سکھایا۔ تو میرے دوستو اب اس بات پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ چلو بچوں کو بہلانے کی خاطر ہی صحیح، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میں اب مجبور ہوں تفہیم مطلب کے لیے، بی بی کی زبان پہ جھوٹ آیا تو صحیح نا، کوئی کہہ سکتا ہے نا؟ میرے نوجوانوں کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ وہی بتانا چاہتا ہوں، اسے اپنے ذہن کے تھیلے میں محفوظ کر لیجیے۔
میرے دوستوں میں اس بات کو اس مثال سے واضح کرتا ہوں. آج کیا تاریخ ہے؟ 16 دسمبر 16 جنوری 2021. کیا فرمایا آپ نے؟ میں سنتا ہوں نوجوانوں کی بات. نہیں بولے کچھ فرمایا کسی نے؟ نہیں. اچھا جناب، آج 16 جنوری میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے کہوں 14 جنوری کو یا 15 جنوری کو فیصل آباد میں بڑی بارش ہوئی. کوئی کہا ہی نہیں نا. میں یہاں دعویٰ کر دوں 15 جنوری کو بڑی بارش تھی. دھند کی بات نہیں، بڑی بارش ہوئی اتنی کہ گلیوں میں پانی بہ رہا تھا. مجمع میں سے فوری کوئی بندہ کھڑے ہو کے کہہ دے گا نا مولانا جھوٹ بول رہے ہیں. ایسی ہے نا، ہوئی نہیں ہے تو گزشتہ واقعے کی خبر دے رہا ہوں اور وہ جھوٹی ہے، توجہ چاہتا ہوں. لیکن اگر میں یہیں آج 16 جنوری کی رات کے اس ٹائم آپ سے کہوں 17 جنوری کو دن کے 12 بجے بارش ہوگی تو مجھے بتائیے کوئی کھڑا ہو کے مجمع سے مجھے کہہ سکتا ہے مولانا آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ آپ فرید زندہ باد رحم اللہ ناصرنا. میرے محترم اس لیے کہ پہلے میں نے گزرے ہوئے واقعے کی خبر دی، وہاں تصدیق یا تردید آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں دوسری دفعہ میں آپ کو آئندہ ایک کام کے ہونے کی بتا رہا ہوں. آپ نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ تردید. آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کہ کل 17 کو دن کے 12 بجے ہم دیکھتے بارش آتی ہے تو پھر تو شاکری مولوی سچا، اگر بارش نہیں آتی تو پھر شاکری مولوی جھوٹا. میرے دوستوں بی بی نے بھی کسی گزرے ہوئے واقعے کی خبر نہیں دی، عید والے دن کے بارے میں خبر دی. تمہارے کپڑے درزی لائے گا. اگر رضوان جنت دروازے پہ آ کے یہ کہے میں رضوان جنت ہوں، حسنین کے کپڑے لایا ہوں، تو پھر تو نعوذ باللہ بی بی نے جھوٹ بولا ہے. لیکن اگر رضوان جنت اپنا منصب چھوڑ کر دروازے حسنین پہ آ کر کہے انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، پھر ماننا پڑے گا یہ ہستیاں واقعے کی محتاج نہیں ہوتی، جو یہ ادا کر دیتی ہیں وہ واقعہ ہو جاتا ہے. سلامت رہیں جناب. یہ بڑی باعظمت بی بی. اس بی بی کے انشاءاللہ تذکرہ مجھ سے پہلے بھی ہو ہی رہا تھا. فاضل نوجوان تذکرہ فرما رہے تھے رب کریم ان کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، رب کریم کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے. اور انشاءاللہ کل پھر یہ آپ کا خادم حاضر ہوگا. آج تو کچھ ٹائم تمہیدی مراحل میں گزر گیا، کل انشاءاللہ آتے ہی اسی بی بی کا تذکرہ ہوگا. یہ وہ بی بی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے کوثر کا مصداق قرار دیا. کل میرا موضوع گفتگو یہی ہوگا کہ کوثر کیا ہے اور یہ بی بی کوثر کی مصداق کیسے بنتی ہیں. اس بی بی کی عظمت میں ایک چھوٹا سا طالب علم کیا بیان کر سکتا ہوں. آپ یہاں سے عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. سید الانبیاء نبی جو سارے نبیوں کا سردار ہے، جو سارے رسولوں کا مقتدا اور امام ہے. شیعہ سنی سب علماء نے لکھا کلما دخلت فاطمہ، جب زہرا اپنے بابا کے دربار میں تشریف لاتی تھی، قام الیہا رسول اللہ. قام رسول اللہ نہیں ہے، قام الیہا. یہ جو اس میں الیہا کا لفظ ہے نا، اس سے میں تو یہ سمجھا ہوں کھڑے ہوتے تھے، چند قدم چل کے اپنی بیٹی کا استقبال فرماتے تھے، ورحبہا، اور اپنی بیٹی کو مرحبا کہتے تھے، خوش آمدید کہتے تھے. وَأَجْلَسَهَا مَجْلِسَهُ، اور اپنی بیٹی کو وہیں بٹھاتے تھے جہاں پہلے خود بیٹھے ہوا کرتے تھے. یہ دنیا میں عظمت. اور اسی دروازے پہ آ کے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت تطہیر پڑھ کے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. تو
غالباً 6 مہینے تک پیغمبر خاتم اس دروازے سیدہ پر آ کر سلام کرتے رہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے یہ معمولی دروازہ نہیں ہے، یہ وہ دروازہ ہے جس کا میں سید الانبیاء بھی احترام کرتا ہوں۔ اچھا، دنیا میں عظمت اور آخرت میں عظمت، یہ شیعہ سنی علماء نے لکھا، سوائے کہ مورکہ میں علامہ ابن حجر مکی نے بھی لکھا کہ جب بی بی میدان محشر میں تشریف لائیں گی تو منادی ندا دے گا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے محشر والو اپنی آنکھیں بند کر لو، حتی تجوز فاطمہ بنت محمد، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کی بیٹی گزر جائے۔ میں اب اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ کیوں آنکھیں بند کروائی جائیں گی، میں اتنا ہی عرض کروں گا جب جنت کے دروازے پہ پہنچے گی یہ بی بی، ارشاد اقدس الہی ہوگا، اے میری کنیز خاص، جنت آپ کے لیے سجا دی گئی ہے، تشریف لائیے جنت میں، رک کیوں گئی ہیں؟ بی بی وہاں بارگاہ رب العزت میں عرض کریں گی، مالک آج میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں،